احباب اہل سنت، حاضرین محفل، منبر نور پر رونق افروز جملہ محافظین مسلک اعلیٰ حضرت و پاسبان دین و سنیت اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بحمداللہ بہترین نعت بھی سماعت فرمائی، اس سے پہلے آپ کے خطیب و امام انہوں نے کلام اعلیٰ حضرت پڑھا، وہ بھی سماعت فرمایا، اور اس سے پہلے ہمارے حضرت قاری محمد وسیم صاحب حشمتی، ان سے بھی آپ نے بیان سماعت فرمایا۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین عمدہ دلائل و براہین سے پر ادلہ شرع سے لبریز ایک پرمغز بیان سماعت فرمانا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے حاضر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مشترکہ حاضری اس جشن عید میلاد النبی و عرس حضور سید سالار مسعود غازی و عرس شہید ملت و عرس معصوم ملت میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله علیکہ الصلاۃ والسلام۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور والہانہ انداز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیکہ الصلاۃ والسلام۔ میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی، آپ کی خاموش سماعتیں اور اس سرد ہواؤں کے زمرے کے اندر ممکن کہ وہ حدیث سن کے کچھ حرارت ایمانی بیدار ہو جائے، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی شکل کے اندر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم ہندوستان میں بول رہے ہیں، یہ مچھلی گاؤں کے قبرستان میں مائک لگا کر نہیں کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے فضائل درود پاک کے تحت قاری وسیم صاحب ایک حدیث پاک نقل فرمائی۔ مولانا ہاشم صاحب فرماتے ہیں، فرمایا جاتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے آقا کی بارگاہ میں حدیث پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی صرف اس بات کے لیے مقرر کر رکھی ہے کہ کوئی کہیں سے درود آقا پر پڑھے، وہ فرشتہ بارگاہ آقا میں عرض کرتا ہے، آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھی ہے، ابن فلاں نے
آپ پر درود پڑی ہے۔ توجہ، یہ حدیث پاک میرے اعلیٰ حضرت نے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر نقل فرمائی۔ اب اعلیٰ حضرت تو عشق اور محبت کے امام ہے نا، وہ تو اللہ اکبر مجدد میت ماضیہ ہے نا، وہ جنہوں نے عشق رسالت پر ایک بہترین ایک لاجواب پہرا دیا ہے نا، وہ میرے اعلیٰ حضرت نے جہاں حدیث نقل کرنی تھی تو کلام عشق محبت کا آگے بھی بڑھنا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، مان آگے فرماتے ہیں اے مسلمان، کیا تیرے لیے یہ بات تھوڑی تھی، کم تھی کہ تیرا ذکر ہو اور محبوب کا دربار ہو، اور معاملہ یہ ہے تو نے ایک مرتبہ آقا پر درود کیا پڑھی، تیرا بھی ذکر آقا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے اور تیرے باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور معصوم ملت، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھی ہے، حدیث پاک، زندہ باد زندہ باد۔ حدیث پاک تو ایک مرتبہ درود پڑھی اور اپنا بھی ذکر ہو گیا، اپنے باپ کا بھی ذکر ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے میاں ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ توجہ، میرے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کلام کیا، لیکن کرم اعلیٰ حضرت کا ہے، عطائیں شہید ملت کی ہے، اور کرم حضرت سید سالار مسعود غازی کا ہے، عطائیں معصوم ملت کی ہے۔ میرا ذہن اور آگے گیا، اعلیٰ حضرت ہی کے کرم سے آگے گیا۔ میں کہنے لگا آقا کی بارگاہ کے ایک خادم جو فرشتہ ہے، خادم میں بتاؤں آپ کو ملائکہ نہ جانے کتنے ہیں، یہ وہ آقا کی بارگاہ کا خادم ہے، خادم۔ اور اگر آقا کی بارگاہ کے خادموں کی بات کری جائے تو اعلیٰ حضرت سے ملائکہ نہیں بلکہ سردار الملائکہ کا میں تعارف کراتا ہوا چلوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح ہر نبی جو ولی ہے۔ آقا کی بارگاہ کا یہ خادم، یہ جو فرشتہ، اس کی جو ڈیوٹی آقا کے دربار میں لگی ہے، میں کہنے لگا کوئی شمال سے درود پڑے اس فرشتے کو خبر ہو رہی ہے، کوئی جنوب سے درود پڑے اس فرشتے کو خبر ہو رہی ہے، کوئی مشرق سے درود پڑے اس فرشتے کو خبر ہو رہی ہے، کوئی مغرب سے درود پڑے اس فرشتے کو خبر ہو رہی ہے۔ تم انڈیا سے پڑھو، تمہاری درود کی بھی خبر، اس کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، اسے خبر ہو رہی ہے۔ کوئی امریکہ سے پڑھے، کوئی لبنان سے پڑھے، کوئی شام سے پڑھے، کوئی ترکی سے پڑھے، غرض یہ کہ اس خطے، اس قرۂ ارض کے کسی بھی حصے سے کوئی درود پڑھے اسے خبر ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کے دربار ادنا خادم کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، تو آمنہ کے لال کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، شہزادہ حضور معصوم ملت، خاندان مظہر اعلیٰ حضرت۔ ذرا زور سے، یہ ہوائیں نہ سرد، یہ جن کے اندر حرارت ایمانی ہوتی ہے ان کی محبت کو ٹھنڈا نہیں کر پاتی ہے۔ بولو بولو بولو، منہ کھولو کہ جب بتایا جائے، تاریخ بھی تو میدان قیامت میں کام آنی ہے نا، کہ جب مشرقی گاؤں کے اندر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پہرا دیا جا رہا تھا تو وہاں تمہاری زبانیں گنگ نہیں پڑی تھی، بول تم بھی رہے تھے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کے پلے کو جو چیزیں بھاری کریں گی اس میں ایک سبب آج کا اجلاس۔ ذرا زور سے
لگے تو کہ میں آیا ہوں اور مجھے وہ ماحول تو ملے جس ماحول میں میں بولنے کا عادی ہوں، ورنہ میں ٹریکٹر جوت کر خوب قاعدے سے ہل چلا کر کھیت ہموار کرنا جانتا ہوں۔ ہاں کھیت ہموار، ذرا زور سے بولو، منہ کھولو۔ میں کمیٹی والے سے کہوں گا کیا پیچھے والی کرسیوں کا کرایہ نہیں دیا جائے گا؟ دیا جائے گا نا؟ پیچھے والوں کے بولنے میں کیا گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے؟ تو بولو، منہ کھولو۔ ہاں 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 ہاں، اسی اذان کے ساتھ اب میں عدد طاق کرنے لگ گیا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ میاں تم گرم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنی بیٹری تو گرما گئی، اپنے نے تو شال نیچے اتار دی، تو ذرا زور سے بولو۔ ہاں میں اعلیٰ حضرت کا کلام اور اس کے کچھ اشعار یاد آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ہر کلام عمدہ، اور جب پڑھو تو اگر محبت اور عشق کے ساتھ تو ایک عجیب وہ ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ بولے آئے تھے جہنمی کہہ گئے، ہم نے کہا ہم جہنمی بناتے نہیں ہیں، جو گستاخی خدا و رسول کی کر کر جو وہابیہ جو دیابنا جہنمی ہو گئے، ایمان والوں کو پتا ضرور دیتے ہیں کہ کون بہروپیہ ہے اور کون سچا ہے۔ کتنے سینوں میں کینہ دلوں میں جلن، کتنے کاٹے چمن میں ہے گل پراہن، کتنے سینوں میں کینہ دلوں میں جلن، کتنے کاٹے چمن میں ہے گل پیراہن، پھر رہے ہیں بجھانے کو شمع سنن، روپ بدلے ہوئے کتنے بہروپیے، روپ بدلے ہوئے کتنے بہروپیے، ان بہروپیوں سے بچنا ہے۔ اب میں بھی آگے بیان کروں گا مولا اعلیٰ حضرت کا کلام، اور سبحان اللہ فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، تم اور ہم کیا ہے خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم، رب کے خلیل ہیں، لیکن انہیں بھی حاجت میرے آقا کی ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، حاجت رسول اللہ کی، اور ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا میاں ان سے ہی تو ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آئی، توجہ، آقا تشریف فرما ہے، اور کہاں تشریف فرما ہے؟ مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، کتاب اٹھائیے، آقا مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اپنی اللہ اکبر صحاح کے اندر۔ میں بھی آپ کو سناتا چلوں، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ دخل انا رجلا دخل المسجد یوم جمعہ، جمعے کا دن ہے، ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد من باب
کانا نحو دار القضاء، یہ دار القضاء کی جانب اس کا دروازہ تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم، اور حضور کھڑے ہو کر یخطب خطبہ فرما رہے تھے، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب وہ حضور کی جانب متوجہ ہوئے ہے نا، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی جانب متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ، کیا کہا؟ لیجئے میں تو حدیث کے ایک ایک حصے سے عقیدہ دے دیتا ہوں، ہم کہیں یا رسول اللہ، وہابی کہیں شرک ہے، صحابی کہیں یا رسول اللہ، تو اے مچھلی بازار کے لوگوں، آج میں مسلم شریف کی اس حدیث کے حوالے سے تمہیں عقیدہ دے کر جا رہا ہوں، ہمیں عقیدہ صحابی سے لینا ہے، وہابی سے نہیں لینا۔ تو ایمان والا کہے گا یا رسول اللہ۔ واہ، حضرت نے تو پورا کلام ہی لکھ دیا ابھی جو میں نے سنایا۔ ہاں تو اب کیا ہوا؟ صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ، حضور مال ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، حضور کرم فرما دے۔ ہائے 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 اور سے واہ واہ واہ، صحابی مجمع صحابہ کا، اور منبر پر کوئی اور نہیں، ساری کائنات کا سردار کھڑا ہے، جو کہہ دے وہی شریعت ہو جایا کرتی ہے، جو بول دے وہی دین کہلایا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آقا کرم فرما دے، آقا کرم فرما دے۔ صحابی کچھ کنیکٹ ہوا، کچھ سمجھے؟ بولے نہیں، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، نبی سے مانگو کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، کہو معاذ اللہ، نبی سے مانگو کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہو لوگوں سنتیوں، ان کا عقیدہ لو، جو تقویت الایمان میں ایک دہلی کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ان کا مولوی، جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، جس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر ایک ناپاک عقیدہ دیا معاذ اللہ، کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کہو معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ مومنین کے اس عقیدوں کو لوٹنے کا ایک اس نے اللہ اکبر تیار کیا، حملہ کیا، لیکن سنو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بتا کر گزرنا چاہتا ہوں، صحابی آئے، یہ وہابی کیا بولتے ہیں؟ نبی سے مانگ لیا مشرک ہو جاؤ گے، ولی سے مانگ لیا مشرک ہو جاؤ گے، شہید ملت سے مانگ لیا مشرک ہو جاؤ گے، سید سالار سے مانگ لیا مشرک ہو جاؤ گے، معصوم ملت کے دربار پر گئے اگر ہاتھ اٹھا لیا مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا وہابی کیا بکتا ہے؟ صحابی آئے، امام مسلم اس حدیث کو نقل کرے اور کہیں آقا بارش کے لیے فرما دے، جب صحابی آقا سے مانگ سکتا ہے، ہم نے عقیدہ صحابی سے لینا ہے، وہابی سے نہیں لینا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر! ارے یار ہاتھوں کو اٹھا لو سرکار کے نام پہ، اتنا اچھا بیان ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان مظہر اعلیٰ حضرت، حشمتی دولہا۔ واہ 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 واہ، آقا نے یہ نہیں کہا وہابیوں کے طریقے پر، ارے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اللہ سے مانگو، مسجد بھی ہے، خدا کا گھر کہلایا جاتا ہے نا، اضافت تشریفی، مسجد اللہ کا گھر کہلایا جاتا ہے، جاؤ اللہ سے مانگو۔ نہیں، جو رب پیدا کرنے والا ہے اور حقیقتاً جو دینے والا ہے، وہی رب یہ کہتا ہے قرآن میں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہی قواعد و قوانین وہ تعلیم فرماتا ہے۔ اگر مجھ تک آنا ہے تو وسیلہ لینا پڑے گا، وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ارے یہ وہابی دنیا میں پیدا ہی وسیلے سے ہوا ہے، آسمان سے ٹپکا ہے، اس کے اماں اور ابا کا وسیلہ لگا تب یہ آیا ہے۔ جو وسیلے سے پیدا ہوا وہ آج وسیلے پر اعتراض کر رہا ہے، اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟
جن کا بھی تک سالوں گزر گئے پیجامہ ہی درست ہونے پر نہیں آ رہا ہے، ابھی تک پیجامہ ہی درست نہیں ہوا ہے، جن کا پیجامہ ابھی تک درست نہیں ہوا، سنیوں تمہارا وہ ایمان تو کیا درست کر پائیں گے؟ لیکن میں تو آج بتاؤں گا، اور سینہ نجدیت و وہابیت پر انشاءاللہ آج بلڈوزر چلے گا انشاءاللہ سینہ وہابیت و نجدیت کے اوپر انشاءاللہ۔ ہاں سنو سنو سنو، کہتے ہیں آقا دعا فرماتے اور دعا بارش کی فرماتے، مال ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا فاللہ اکبر، اللہم اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، قال انس لا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة۔ فرماتے حضرت انس بن مالک جب آقا دعا فرما رہے تھے میں نے آسمان کو دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا تک نہیں تھا، ایک بادل کا ٹکڑا تک نہیں تھا، موجود نہیں تھا۔ توجہ، اب آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کری، جیسے ہی دعا کری، توجہ توجہ، فرماتے ہیں اللہ اکبر، بین سبع من بیت ولا دار قال فطلعت من وراء سحابۃ، کچھ بادل نکلنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ، کچھ بادل نکلنا شروع ہو گئے۔ آگے کی روایت ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابھی ہم مسجد سے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد باہر نہیں آئے تھے، بارش شروع ہو گئی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بارش شروع ہو گئی ہے، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی ہے، لیکن حدیث ابھی یہاں پر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں آگے بارش شروع ہو گئی، فرماتے ہیں بارش شروع ہو گئی، اب ہوتی رہی، اتنی ہوئی کہ سیلابی کیفیت نمودار ہو گئی اور گھروں میں پانی داخل ہونے لگ گیا، گھروں کے اندر پانی داخل ہونے لگ گیا، بارش رکی نہیں رہی ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے تو نہیں، لیکن میں آج آپ کو عشقیہ ایک تشریح کر دوں اس حدیث پاک میں۔ بارش کے اندر ہمت کیسے تھی، وہ رک کیسے سکتی تھی، حکم میرے آقا نے یہ تو دیا تھا ہو جا، یہ نہیں بتایا تھا کب تک ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ نہیں بتایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی حکمرانی اس کے اوپر چلتی ہے، اس کا حکم اس کے اوپر چلتا ہے، میں کہتا ہوں میرے آقا کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پہ چلتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، وہ فرما دے بارش کو تو وہ ہونے لگ جائے، فرماتے حدیث پاک امام مسلم، بارش رکی نہیں رہی ہے۔ اب یہ دوسرا جب جمعہ آیا، پورے 8 دن فرماتے ہیں لگاتار جب بارش ہو گئی تو فرماتے ہیں واللہ حضرت انس واللہ ما رأینا الشمس سبعتن، 7 دن تک ہم نے سورج ہی نہیں دیکھا تھا، ایسی موسلا دھار بارش، اللہ 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 اللہ، 7 دن تک ہم نے سورج نہیں دیکھا۔ مسلم شریف میں کچھ ضروری اور تمہیں عقیدے کے لیے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے ایمان کو لوٹنے کی ناپاک سازشیں چل رہی ہیں، اپنے ایمان و عقیدوں کو سنوارو۔ فرماتے 7 روز تک لگاتار بارش ہوتی رہی اور ہم نے 7 مسلم شریف الفاظ یہ ما رأینا الشمس سبعتن، 7 دن تک ہم نے سورج ہی نہیں دیکھا۔ فرماتے ثم دخل رجل من ذلك الباب، اسی دروازے سے ایک شخص پھر آئے، اور وہ جمعے کا دن آقا خطبہ دے رہے تو فرمایا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے تھے، اب بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تو آقا دعا فرما دے، دوبارہ پھر آئے، آقا کا وسیلہ لے لے، توجہ، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدائے، آقا نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، توجہ، اب کے جو الفاظ آقا نے فرمائے وہ تاریخی الفاظ امام مسلم نے نقل فرمائے۔ آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا اللہم 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 حولنا ولا علینا، اے اللہ میرے مدینے کے ارد گرد بارش فرما لیکن مدینے پر بارش نہیں فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے ایک جان کی طرح
مدینے کے اللہ اکبر پہاڑوں پہ بارش ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے دائیں ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے بارش بائیں ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے آگے اور پیچھے ہو رہی ہے۔ آقا نے کہا اللہم حولنا ولا علینا، اے اللہ مدینے کے ارد گرد تو بارش فرما لیکن مدینے کے اوپر بارش نہ فرما۔ یہی ہوا، مدینے کے چاروں طرف بارش ہو رہی تھی، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اعلیٰ حضرت یاد آئے، میرے اس کو محبت یاد آئے، اعلیٰ حضرت بولے، امام اس کو محبت فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا آقا تم سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب فرماتے ہیں قافلے آتے تھے مدینہ طیبہ میں اور کہتے تھے ہمیں تو چاروں طرف بارش ملی، لیکن جب مدینہ طیبہ میں دخول ہوا تو بارش نہیں ملی۔ یہ میرے آقا کا اختیار۔ کیا بات، یہ اگر جو کہتے ہیں نبی ہماری تنا معاذ اللہ، یہ اگر کہیں نہ بارش ہو تو دو چار ٹکڑے ہوں گے بھی نا، وہ بھی واپس ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن میرا نبی کہہ دے تو بارش ہو جائے، اور میرا نبی کہہ دے رک جا تو بارش رک جائے۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، اختیار جسے فرما دے جو حکم دے دے، رب نے وہ اختیار اللہ اکبر کاملہ دیا ہے کہ جو فرما دے وہ چیز ہو کر۔ واہ واہ واہ، توجہ حدیث پاک ایک اور یاد آ گئی مجھے، توجہ حدیث پاک یاد آ گئی، اس کو بھی امام بخاری و امام مسلم نے نقل کیا۔ آقا فرماتے ہیں، توجہ، آقا فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آقا کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آقا کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ تو جب آقا کا گزر دو قبروں کے پاس ہوا تو آقا فرماتے ہیں کہ انہما یعذبان، ان دونوں کو اوپر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ان دونوں کو اوپر کیا ہو رہا ہے؟ آقا کا علم تو دیکھو غیب کا، جو کہے نبی ہماری تنا، اے مچھلی بازار والوں گردن پکڑنا اور کہنا چل ہم تجھے قبرستان لے کے چلتے ہیں، بتا قبر والے کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، تو دیکھے تجھے مٹی نظر آئے، میرے آقا دیکھے تو قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتا دے، وہ بھی بتا دے۔ جب تیرے دیکھنے اور آقا کے دیکھنے میں برابری نہیں تو ذات مصطفیٰ اور تجھ میں کیسے برابری ہو سکتی ہے نا؟ اب توجہ، آقا گزرے، علم غیب کو فرما دیا ان دونوں کو اوپر عذاب ہو رہا۔ اچھا اب اس سے ایک بڑا علم غیب، ایک بڑا علم غیب، صحابہ نے سوال کیا آقا ان دونوں کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آقا ان دونوں کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آقا اب آگے ہسٹری کھول رہے ہیں، نامہ اعمال کھول رہے ہیں۔ توجہ، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، رواہ الشیخین دونوں نے نقل کیا ہے۔ توجہ، سیاح کی دونوں حدیثوں نے نقل کیا اس حدیث پاک کو۔ آقا فرماتے ہیں، آقا نے جو جواب دیا وہ بعد میں بتاؤں گا، صحابہ نے کیا سوال کیا، آقا ان کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو عقیدہ صحابہ کا ملا نا، کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا علم غیب جانتے ہیں، آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب ہو رہا ہے، آقا یہ بھی بتا دیں گے کہ عذاب ہونے کی وجہ کیا۔ صحابہ کا عقیدہ ملا کہ آقا عالم غیب ہے، آقا عالم غیب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے، ایک ان میں سے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرا کرتے تھے، رشحل بول الفاظ ہیں حدیث پاک کے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرا کرتے تھے، اور دوسرے فرماتے ہیں یمشی بالنمیمہ الفاظ حدیث پاک کے ہیں، وہ چغلی کیا کرتے تھے، ایک کے اوپر چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ایک کے اوپر وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آقا اتنا بیان کر گزر نہیں گئے، راوی بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے، میرے آقا آگے فرماتے ہیں صحابہ سے جاؤ ایک ٹہنی لے کر
والوں کے عذاب میں تخفیف بلکہ روک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ ذرا جھوم کے میرے آقا نے ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، ایک قبر پر ایک لگایا، دوسری قبر پر ایک لگایا اور کہا کہ عذاب موقوف کر دیا گیا۔ بولو، منہ کھولو، لڈو منہ میں نہیں ہے تو بولو، دہی نہیں جمع ہے تو بولو، ذرا عشق رضا میں بولو، رنگ حشمتیت میں بولو اور اس انداز میں بولو کہ سنی ابھی زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، وہ عشق رکھتے ہیں، نہ وہابیت سے سمجھوتا کرا ہے نہ کریں گے، وہ عشق ہے نہ دیوبندیت سے سمجھوتا کرا ہے نہ کریں گے، نہ رافضیت سے سمجھوتا کرا ہے نہ کریں گے، کل صحابہ بھی ہمارے، کل اہل بیت بھی ہمارے، سارے اللہ والے بھی ہمارے، اور اعلان یہ ہے کہہ دو آدھا سے کہ جانوں کی منائیں اب خیر، برق ہے خنجر غوغار ہے خاک۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ آقا نے کہا کہ ان دونوں کو پر عذاب ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے ہو رہا؟ کسی کبیرہ کی وجہ سے نہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے تو بچنا آپ کو بھی ہے نا۔ ہاں، لیکن ایک ذہن میں میرے سوال آیا، علماء حدیث بیان کرتے ہیں کوئی عالم دین اگر قبرستان سے گزر جائے تو کب مردے نعمتیں پانے لگتے ہیں، مردے راحتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک عالم دین گزر جائے اگر سچا عالم تو قبرستان پر اللہ کی رحمتیں جھوم کر برسنے لگ جائیں۔ میرے نبی گزرے تو یقیناً ان کا عذاب تو موقوف ہونا تھا۔ یہ کیا کہ وہ شاخ منگائی گئی، اس کے دو ٹکڑے کیے گئے، ایک ایک قبر پر لگایا گیا، دوسرا دوسری قبر پہ لگایا گیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ کیوں؟ تو آقا کی رحمتوں نے جواب دیا، میرے آقا کو قیامت تک کے لیے دستور العمل دینا تھا، یہاں تو آقا گزر گئے جاتے ان کا عذاب یقیناً ختم ہو جاتا، لیکن قیامت تک کے ایمان والوں کو آقا نے دستور العمل دے دیا کہ اپنے جو ایمان والے جائیں یہ طریقہ آقا کا اختیار کر لیں، ان کے عذاب کے اندر اللہ اکبر نہ صرف کبھی بلکہ عذاب کو روک دیا جائے گا۔ آج بھی جو ہماری قبروں پر، اہل سنت کے قبروں پر جو شاخ ڈالی جاتی ہے، یہی سنت مصطفیٰ سے یہ مستفاد ہے۔ وہاں بھی بولا کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کا طریقہ مصطفیٰ سے، بے شک۔ واہ 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 واہ، آقا کے طریقے سے سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ہاں، یاد رکھنا بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اہل سنت کے اندر رائج، ان کی دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی دلیل کا علم نہ ہو، بہک مت جانا سوشل میڈیا کے اس بدتمیزی طوفان کے اندر۔ ہاں، تمہارے اس عقیدے کے اوپر سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک دیگر ذرائع سے حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں پاکستان کا وہ ناہنجار مولوی، میں نام بھی بتا دیا کرتا ہوں، تمہیں طارق مسعود سے بھی بچنا ہے سننے سے، تمہیں طارق جلیل کو بھی سننے سے بچنا ہے، تمہیں انجینئر کو بھی سننے سے بچنا ہے، تمہیں کافر نائک ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سننے سے بچنا ہے، یہ سب رسول اللہ کے غدار ہیں۔ جی 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 جی، بالکل بالکل۔ میں ابھی وہاں پر تھا ایک جگہ پر، اور ابھی کیا میں آپ کو کل ہی کی بات بتاؤں، کل کہاں پر تھا میں؟ ڈوکم شریف میں جلسہ تھا، تو میں وہاں پر علماء کی ایک جمع غفیر تھا، علماء کا مجمع تھا، ہے نا؟ تو میں وہاں پر کہہ رہا تھا اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر رپورٹ کروائے، قاری وسیم صاحب ڈاکٹر رپورٹ کروائے، آپ پوچھو ڈاکٹر صاحب کیا مرض ہے، ڈاکٹر کہے
بیماری ہے تو کہو بتاؤ کون سی بیماری، کہ نہیں بیماری ہے تو بتاؤ کون سی بیماری، نہیں بیماری ہے، کہیں گے ڈاکٹر پگلا گیا ہے، یہ تو ڈاکٹر ہی نہیں آتی، یا دماغی وزن اس کا کھو گیا ہے، ارے بیماری ہے تو بتاؤ کون سی بیماری ہے۔ میں نے کہا یوں ہی اگر کوئی علماء کے پاس آئے پوچھنے اور آپ اس کو درس دو، بد مذہبوں سے بچو، تو میاں یہ پہیلی اپنے پاس رکھو، بتاؤ کہ بد مذہب کون، کہ بد مذہب کون ہے، جیسے کہ سچا ڈاکٹر یہ ہے جو یہ بتائے ہندی کی چندی کر کر تمہیں نزلہ ہے، بخار ہے، تمہیں ٹائیفائڈ ہے، تمہیں یہ ہے وائرل ہے، اسی طرح سچا عالم دین وہ ہے خالی یہ نہ کہے بد مذہبوں سے بچو، خالی یہ نہ کہے ان سے بچو، بلکہ یہ بتائے تمہیں وہابیت سے بچنا ہے، دیوبندیت سے بچنا ہے، رافضیت سے بچنا ہے، تمہیں غداران رسول اللہ سے بچنا ہے، تمہیں تطہیریت سے بچنا ہے، تمہیں ڈائبٹیز والے میٹھے میٹھوں سے بھی بچنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سچا ہاں پہرے داری دینا ہے نا، پہرے داری دینا ہے نا۔ بولے چار چور کا نام آپ جانتے ہو علاقے کا، چار چور کے، لیکن کھڑے ہوئے بولے چور سے بچو، بولے جب نام جانتے ہیں تو نام لینے میں ڈر کائے کا، کیا بات، ہم لیجئے نا، کلیئر بتائیے نا، پہلیاں تو نہ بجائیے قوم سے، کلیئر بتاؤ کہ ان سے بچنا ہے، ان کے عقائد خراب ہیں، حضور کی توہینیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کری ہیں۔ بات دور چلی جائے کہ میں لوٹنے لگ گیا، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، کون ہے یہ؟ صحابی رسول ہے جن کا نام اللہ اکبر حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ربیعہ بن کعب اسلمی جی، میرے اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا لنعت المصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام اس حدیث پاک کو نقل بھی فرمایا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے، صحابی رسول ہے، فرماتے کنتو ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ اختیار مصطفیٰ پر گفتگو چل رہی ہے میری آج، کہتے ہیں میں آقا کی خدمت میں رہا کرتا تھا، فآتیت بوضوئہ وحاجتہ، آقا کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا، یہ آقا جو حکم فرماتے میں اس کی تعمیل کیا کرتا، لایا کرتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا کے دربار میں پہنچا اور پانی لے کر پہنچا، دریائے رحمت تو یوں ہی جوش میں رہتا ہے، لیکن اس دن کچھ اور معاملات تھے۔ میرے آقا نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگ اے ربیعہ کیا مانگتا ہے، واہ واہ، مانگ اے ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ وہابی یہی تو کہہ کر مر گیا کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، میں نے کہا دیتا رب ہے، لیکن وسیلہ اپنے محبوب کے ذریعے دیتا ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے۔ میرے آقا خود کہے اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو پتا چلا آقا نے عقیدہ دے دیا، واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے لیکن بانٹتے میرے آقا، بے شک بے شک، بانٹتے میرے آقا ہے، بانٹتے میرے آقا ہے۔ اچھا، آقا نے کہا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، نام بھی بتا کے جا رہا ہوں یاد رکھنا، تاکہ آدھا آپریشن وہابیوں کا تم ہی کر لو، ہے نا؟ ہاں نام بتا کے جا رہا ہوں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، آقا نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگ اے ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا آقا جو مانگنا اللہ سے مانگ لوں گا، جانتے تھے کہ جو ملنا ہے وہ در پاک مصطفیٰ ہی سے ملنا ہے، ایمان یہاں سے ملا ہے نا۔ توجہ توجہ توجہ، آقا نے فرمایا مانگ اے ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، دنیا میں جیسے ساتھ میں رکھا ہے نا، آخرت میں بھی ہمیں وہ ساتھ دے دیجئے گا، آخرت میں بھی وہ ساتھ دے دیجئے گا۔ توجہ، یعنی آخرت میں بھی جنت میں اپنے ساتھ میں رکھ لیجئے گا۔ الفاظ حدیث پاک کے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ربیعہ جاؤ، یہ دے دیا گیا، او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے ہے تو وہ بھی بتا دو، وہ بھی دے دو، واہ 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 واہ، اور کچھ
میں اس مقام پر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں جو مجھے بڑا پسند ہے کہ جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اور میرے اعلیٰ حضرت بولے بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی۔ واہ واہ، توجہ، میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو تعلیم کروں بتاؤں۔ ہماری مولانا ہاشم صاحب سے گرچہ بہت رسم و رواج محبتیں ہوں، امام صاحب سے محبت ہوں، ہمارے قاری وسیم صاحب سے محبت ہو، لیکن میں یہ پھر بھی نہیں کہہ سکتا کسی شخص سے جاؤ ہاشم بھائی کا گھر میں نے تمہیں دے دیا، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا قاری وسیم صاحب کا فلاں کمرہ میں نے تمہیں دے دیا، میں امام صاحب کی وہ اتنا بیگھہ زمین اور تمہارے نام کر دی، نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مجھے ملکیت اس جگہ کی حاصل نہیں ہے۔ میرے آقا نے حضرت ربیعہ کو اپنا پڑوس اور اپنا ساتھ دے کر یہ بھی کلیئر اور واضح میسج دے دیا، اے لوگوں یاد رکھنا میرے آقا دنیا کے بھی مالک ہے اور آخرت اور جنت کی بھی ملکیت میرے آقا کے نام ہے، تبھی بریلی سے آواز آتی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، وابی نہ کہے میں تو مالک ہی کہوں گا، دیوبندی نہ کہے میں تو مالک ہی کہوں گا، رافضی نہ کہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ منہ کھولو، زور سے بولو، لیجئے۔ اب مجھے حضرت شیخ کا وہ اس کی شرح کے اندر عبدالحق محدث دہلوی کا وہ اقتباس یاد آیا، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جو مطلق طور پر یہ فرمایا تھا نا، توجہ، میرے آقا نے مطلق فرمایا تھا سل یا ربیہ، یہ نہیں کہا تھا یہ مانگ لے، نہیں، مطلق طور پر اختیار کلی دیا تھا، جو مانگنا سو مانگ لے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس اشعت اللمعات کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے آقا نے حضرت ربیعہ سے کیا فرمایا، اے ربیعہ جو مانگنا ہے سو مانگ لے۔ اس سے پتہ کیا چلا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو علم حدیث ہندوستان میں لانے والے، جو صفحہ اول میں جن علماء اور محدثین کا نام آتا ہے ان میں ایک بڑا اور اعلیٰ اور نمایاں نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا آیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں معلوم کیا ہوا، میرے آقا نے مطلق طور پر جب یہ فرمایا اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے، اس سے پتہ کیا چلا میرے آقا کو اختیار مکمل ہے، چاہے ربیعہ دنیا مانگو دنیا دی جائے گی، آخرت مانگو تو آخرت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جو مانگنا ہے سو مانگو۔ اب اس کے اندر میں شرح میں تو جا سکتا ہوں لیکن میں اپنے اقتباس کو سمیٹ رہا ہوں اور میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ توجہ، کون ہے؟ صحابی حضرت سراقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ حضرت سراقہ ہے، صحابی ہے۔ آقا فرماتے ہیں سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، مرد پر سونا حرام، مرد پر سونا حرام۔ یہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں مرد پر سونا حرام، انگوٹھی بھی سونے کی نہیں پہن سکتا مرد۔ آقا فرمائے اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ علماء بیان فرماتے ہیں حضرت سراقہ بڑی جنگوں میں بڑی دلیری کے ساتھ صفحہ اول کے اندر جنگ لڑا کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا حضرت سراقہ سے اے سراقہ تمہیں ڈر نہیں ہے، تم کہاں پر جنگ لڑتے ہو، کفاروں کی صفوں کے اندر گھل جاتے ہو؟ حضرت سراقہ فرماتے ہیں معلوم ہے تمہیں میرے آقا نے ایک روز کہا تھا اے سراقہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ کا ایمان یہ ہے جب تک میرے ہاتھ میں وہ سونے کا کنگن نہیں آ جاتا ہے سراقہ مر نہیں سکتا ہے۔ ملک الموت نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ نے دیا کہ میرے آقا نے کہہ دیا ہونا ہے تو ہونا ہے۔ مچھلی
गरीब बाजार के लोगों, मैं फिर दोहराता हूँ अपना वो जुमला कि हमें अकीदा सहाबा से लेना है, वहाबी से नहीं लेना। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, जरा जोर से सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, फिर वो कैसर और किसरा फतेह हुए, वो सोने के कंगन हाथ आए। फारूक आज़म ने आंखों के नमी के साथ कहा था, ऐ सुराका, वो जो आदलुल असहाब है, बेशक, वो जो मुज़य्यिनुल मिंबर वल मेहराब, बेशक बेशक, वो जो खलीफा सानी है, वो जो खलीफा राशिद है, वो जो आका जिनके बारे में फरमाते थे, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान मारे हैबत के रास्ता बदल देता है। वाह 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 वाह, वो फारूक आज़म, क्या बात, वो फारूक आज़म। आका फरमाए अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो ये होते। वो फारूक आज़म, क्या बात, वो फारूक आज़म जो अगर अपना खत लिख कर दरियाए नील के हवाले कर दे और कह दे, ऐ दरिया अगर तू अपनी मर्जी से बहता था तो अल्लाह, अगर तू अपनी मर्जी से बहता था तो मत बहे, लेकिन अगर तू खुदा की मर्जी से बहता था तो खुदा का एक बंदा आज फारूक तुझे हुक्म और आर्डर देता है कि बहने का। वाह, वो खत डलना था, वो रुक्का डलना था। दरिया के अंदर इतनी हिम्मत थी, फारूक आजम के भी हुक्म को टाल पाए। बोले रुक्का डला इधर, मौजे आना शुरू हो गई और दरिया बहुत से बहे, सूख गए, नील अभी भी जारी है। ये हैबत फारूक आजम। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा मुंह खोलो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, वो तर्जमाने नबी, वो हम जुबाने नबी, वो जाने शाने अदालत, फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु। उनका दौर है मियाँ मियाँ, उनका दौर, उनका दौर है जिनके लिए आका फरमाए अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी भी सुन्नत लाजिम पकड़ना जरूरी है। और उनमें जो चार है खुलफाए राशिदीन, उसमें फारूक आजम भी है, इनकी भी सुन्नत तुम पर लाजिम है। वो फारूक आजम जब कैसर और किसरा फतह हुआ तो बोले ऐ सुराका चले आओ, वो कंगन मंगाए। बोले आका ने कहा था सुराका तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देख रहा हूँ, आज ये जमाते सहाबा तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देखेगी। मर्द पर है, लेकिन फारूक आजम जानते थे मर्द पर गर्चे हराम है, लेकिन मेरे आका वो इख्तियार वाले हैं, वो चाहे तो हराम को हलाल कर दे और चाहे तो हलाल को हराम कर दे। वो इख्तियार कुल्ली रखते हैं। रब ने मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, वो कलमदान गया साथ में। मेरे आका चाहे तो सबके ऊपर 4 निकाह हैं, लेकिन मौलाए कायनात से फरमाते ऐ अली जब तक तुम्हारे निकाह में मेरी बेटी फातिमा है, दूसरा निकाह जायज नहीं है। ये मेरे आका का इख्तियार है, ये मेरे इख्तियार है, ये मेरे आका का इख्तियार है। सब पर सोना हराम है, लेकिन हजरत सुराका के लिए कहे सुराका तुम्हारे हाथों में मैं सोने का कंगन देखता हूँ। फारूक आजम कहते हैं ऐ सुराका लो सोने का कंगन पहन लो, इसलिए कि तुम्हें सोना पहनाने के लिए किसी और ने नहीं, साहिब शरीयत ने हुक्म दिया। बेशक बेशक, पहने गए सोने के कंगन। उसके बाद हजरत सुराका की शहादत हुई। जरा जोर से कह दो सुभान अब अल्लाह। आखिरी हदीस जो मुझे आ गई जहन में बयान करते करते वो बयान कर दूं, बस उसके बाद अपनी तकरीर को मुकम्मल करने लग गया मैं। ये कौन है? हजरत बरा इब्ने आजिम है, सहाबी रसूल। हाँ, हवाले लेते जाना। माँ मछली बाजार के लोगों,
حوالے لیتے جانا. مچھلی کے اندر جتنے کانٹے ہوتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ کانٹے آج یہ بدعقیدہ پھیلا رہے ہیں, چبو رہے ہیں, لیکن ان کانٹوں کو توڑ کر اور مڑوڑنا بحمد اللہ ہم وہ ہتھوڑا اعلیٰ حضرت کے دربار سے لاتے ہیں, اور ایک ہتھوڑے کے اندر اس کانٹوں کو سرما بنانا جانتے ہیں. سنو, عقیدے لے کے جاؤ, سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں, عقیدے کی حفاظت کرو. آج اللہ والوں کے آستانے پر جاؤ, تمہیں آستانوں سے روکا جا رہا ہے, اللہ والوں کے آستانوں کی چادروں سے روکا جا رہا ہے, اللہ والوں کے آستانوں سے مانگنے سے روکا جا رہا ہے. تم ایک بات یاد رکھنا, یہ کہ ہمارے وہ علماء جو پڑے پڑے کروا کر گزر گئے, اپنی نئے مولوی اپنی بات اپنے پاس رکھ, ہمارے لیے ہمارے اکابر کی روش ہی واہ واہ واہ, بہت اچھا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, الفاظ حدیث کے یہ ہیں, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم الذہب, فرماتے ہیں ہمیں آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. کون ہے صحابی؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم الذہب, سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں آقا نے منع فرمایا. باوجود اس کے یہ خودی راوی بھی ہیں اس حدیث کے, اور سونے کی انگوٹھی بھی پہنے ہیں. کیا بات ہے, اعتراض تو ہونا تھا. صحابہ نے پوچھا ہے برا, تم سونے کی انگوٹھی بھی پہنے ہو اور سونے کی انگوٹھی پہننے کو منع بھی بتاتے ہو, روایت بیان کرتے ہو کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا, تو ذرا زور سے کہہ دو, ذرا جھوم کے کہہ دو. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کری, اب میں آپ کو وہ سنانے لگ گیا, ذرا زور سے کہہ دو. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جانتے ہو میں آقا کے دربار میں بیٹھا تھا اور آقا کے دربار کے اندر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. یہ لیجیے حدیث پاک آ گئی, آقا کے دربار میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. آقا نے کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, حتیٰ بقیہ حاضل خاتم, یہ سونے کی انگوٹھی جو وہ پہنے تھے, کہتے ہیں یہ سونے کی انگوٹھی باقی رہ گئی. مرد پر سونا حرام, اختیار دیکھو آقا کا. ذرا زور سے تو کہہ دو نا, میں اپنے باپ کی تو بات نہیں نہ کر رہا, میں آقا کی بات کر رہا نا, میں جان رحمت کی بات کر رہا نا, میں ان کی بات کر رہا نا جن کی ضرورت یہاں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, میدان قیامت میں انہی کی شفاعت سے جنت میں جانا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ میاں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. میں محبوب پروردگار کی بات کر رہا ہوں, میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں, میں امام الرسول کی بات کر رہا ہوں, میں اس دربار کی بات کر رہا ہوں جس دربار کے خادم حضرت صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان ذوالنورین ہے, مولا کائنات. اے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. توجہ, آقا فرماتے ہیں, حضرت براء فرماتے ہیں, آقا نے مال غنیمت دیا, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, حتی بقی ھذا الخاتم, یہ انگوٹھی باقی رہ گئی. فرفع طرفہ, آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا, ذرا زور سے, یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. ہمیں اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے اس موقع پر یاد آ گیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, لب پھول سردا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول بدن پھول زخن پھول. واہ واہ, سر سے لے کر پاؤں تک. میں اکثر کہا کرتا ہوں میاں, یہ شعر وہ آدمی کہہ ہی نہیں سکتا ہے جب تک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہ ہو. یہ شعر کہہ نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا. اس شعر کا آپ ذرا تصور دیکھیے اور اس کے اندر وہ لطف تو دیکھیے, جیسے کہ اعلیٰ حضرت سامنے رسول اللہ کے چہرے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار فرما رہے ہیں, اور پھر یہ اشعار ہے کہ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول بدن پھول زخن پھول.
فرماتے میں لوٹنے لگا ادھر. حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں آقا مال غنیمت سب کو تقسیم فرماتے رہے حتی بقی ھذا الخاتم فرفع طرفہ. آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا فنظر الی صحابی, تمام صحابہ کو دیکھا, پھر آقا نے نظر رحمت کو نیچے کر لیا, ثم رفع, پھر اٹھایا, پھر نیچے کر لیا, ثم رفع, پھر جب تیسری مرتبہ اٹھایا فنظر الیہم, سارے صحابہ کی جانب دیکھا, قال اے برا, آقا نے کہا برا ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں فجئتہ, میں آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آقا کے پاس حاضر آیا, حتی قعدت بین یدیہ, میں آقا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں فاخذ الخاتم, میرے آقا نے وہ انگوٹھی اٹھائی سونے کی جو مال غنیمت میں تقسیم کرنے سے باقی رہ گئی تھی, وہ انگوٹھی اٹھائی. اٹھانے کے بعد آقا نے فرمایا فقبض کرسوئی, حضرت برا فرماتے ہیں فقبض علی کرسوئی, میری ہتھیلی میں میری کلائی آقا نے تھامی, اور تھامنے کے بعد فرمایا ثم قال خذ والبس ما کساک اللہ ورسولہ, اے برا لے یہ انگوٹھی پہن لے, اس لیے کہ تجھے اللہ اس کا رسول پہنا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور معصوم ملت, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. والبس, اے برا لو, کیا بات, والبس اور پہن لو, ما کساک اللہ, جو تمہیں اللہ اس کا رسول پہنا رہا ہے. حضرت برا کہتے ہیں بے شک مرد پر سونے کی انگوٹھی حرام ہے, لیکن مجھے تو انہوں نے پنائی, جو چاہیں تو حرام کو حلال کہہ دے تو حلال ہو جائے, جو چاہیں تو حلال کو حرام کہہ دے تو حرام ہو جائے. وہ اختیار میرے رب نے میرے آقا کو دیا ہے. وہابی دیوبندی اپنی کتابوں کے اندر یہ ناپاک عقیدہ دیتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں, کہو معاذ اللہ, یہ عقیدہ دیتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں. ان کی کتاب تقویۃ الایمان اٹھا کر دیکھو, ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ ناپاک اور خود ساختہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی اللہ اکبر اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے, کہو معاذ اللہ. ان کے کتابوں کے اندر یہ عقیدے بھرے پڑے ہیں. ایک طرف یہ وہابیوں کے عقیدے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں, نبی اپنی بیٹی کو جہنم سے بچا سکتے نہیں, نبی کو کوئی اختیار نہیں. اور ایک طرف صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی چاہے تو یہ حلال کو حرام کر دے. ایک طرف صحابہ کا عقیدہ ہے نبی چاہے تو سونے کو مرد پر حلال کر دے, نبی چاہے تو سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے لیے حلال کر دے. ایک طرف صحابہ کا عقیدہ ہے نبی کہہ دے جنت مل گئی تو مل جائے گی. ایک طرف صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی اگر کہہ دے تو بارش ہو جائے گی. ایک طرف صحابہ کا عقیدہ ہے نبی اگر کہہ دے کہ بارش رک جا تو بارش رک جائے گی. اور وہ وہابیوں کے عقیدے, یہ صحابہ کے عقیدے ایمان سے بتانا. میرے اعلیٰ حضرت نے تمہیں وہ عقیدے دیے جو صحابہ کے تھے, جو صحابہ کے تھے. اور میرے شیر بے شک سنت نے اس عقیدے کی آبیاری فرمائی جو جس عقیدے کی اللہ اکبر ترجمانی صحابہ نے کری. اسی لیے ہم فخر اور خوشی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, تیرے غلاموں کا آقا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا بہک سکے سراغ لے کے چلے. تمہیں یہ سراغ لے کے چلنا ہے, تمہیں بہکنا نہیں ہے, وہابیت کے جال میں پھنسنا نہیں ہے, تو بندیت کے دام تصویر میں نہیں آنا ہے, رافضیت کے جال میں پھنسنا نہیں ہے. تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے, تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے صدیق اکبر کے, تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے فاروق اعظم کے, تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے حضرت عثمان ذو النورین کے, تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے مولا کائنات کے, مظہر العجائب
والغرائب کے، تبع المقلات والمصائب کے، اخرج الرسول کے، زوج البطول کے، تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے اللہ اکبر علی ابن ابی طالب کے، تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے حضرت حسان ابن ثابت کے، تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے دربار شاعر آقا کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے، تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے حضرت انس ابن مالک کے، تمہیں نقش قدم دیکھنا ہے حسنین کریمین کے، کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنا ہے تمہیں نقش قدم پر جو چلنا ہے غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہے امام اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہے اعلی حضرت کے نقش قدم پر چلنا ہے بہرائچ والے دولہ مسعود غازی کے نقش قدم پر چلنا ہے یہ کچوچا والے دولہ مخدوم سمنا کے نقش قدم پر چلنا ہے یہ لکھنؤ والے دولہ حضرت وارث دیوا کے نقش قدم پر چلنا ہے تمہیں نقش قدم چلنا ہے تو یہی شہید ملت کے نقش قدم پر چلنا ہے تمہیں نقش قدم معصوم ملت کے نقش قدم پر چلنا ہے شیر بیشہ سنت کے نقش قدم پر چلنا ہے تمہیں علماء ربانیین کے نقش قدم پر چلنا ہے تمہیں فاتح کشمیر کے نقش قدم پر چلنا ہے تمہیں ناصر ملت کے نقش قدم پر چلنا ہے علماء حق کے نقش قدم پر چلنا ہے یہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے تو تم انشاءاللہ پکار کر کہو گے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ذرا جھوم کے ان کا دامن چھوڑنا نہیں ہے بابو میں گجرات میں بیٹھا تھا جی ہمارے سکین بھائی اور وہ چلے گا ہمارے اختر بھائی اچھا قاری وسیم میں گجرات میں بیٹھا تھا میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ جانتے ہو توجہ ذہن حاضر رکھنا میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا جانتے ہو امام صاحب کہ جب مدرسوں کا وجود کیا اس کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت ہندوستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں یہ جو ایمان والے ہیں نا پورے ہندوستان کی سرزمین ایک ایک خطے میں جو پھیلے ہیں ایمان والے جب مدرسے بنے تو وہاں ایمان والے موجود تھے میرا بھی مدرسہ لے لیجیے سارے مدرسے پلنے والے ہندوستان کے غداروں سنو پہچان لو شیر ہندوستان آئے ہائے مسلک اعلیٰ حضرت حضور شیر سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
حضرت کی آمد ہو گئی ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیں، حضرت کی جمال جہاں کی زیارت کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا بھی بیان ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ جو کرسیاں خالی ہیں تھوڑا تھوڑا پیچھے والے آگے آ جائیں۔ او بھیا وہ چچا لوگ کچھ لوگ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے تھوڑا کرسیاں خالی ہیں قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، ایک دوسرے کے سامنے کرسیاں خالی نہ رہیں، بیٹھیں ادب کے ساتھ۔ یہ ہمارے آقا زادوں کی آمد ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے عقیدے اور ایمان کی زلفوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ روڈوں پر ہیں ان سے بھی گزارش تھوڑا قریب آ جائیں، قریب آ جائیں بھیا، قریب آ جائیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیکہ صلاۃ و سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کی بھی تشریف آوری ہے، مفتی اعظم پیلی شریف، اب آپ کو انہی کا خطاب سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کر رہا تھا، توجہ کہ یہ جو جب مدارس کا بھی تصور نہیں تھا اس وقت دولت ایمان گاؤں گاؤں میں کون بانٹ رہا تھا؟ کیا بات، مدرسے تو کا قیام وہاں پر ہوا جہاں ایمان والے تھے، موجود تھے، وہاں قیام ہوا۔ یہ دولت ایمان گاؤں گاؤں کون بانٹ رہا تھا؟ تو میری نظر جہاں تک پہنچی، میں گجرات میں لوگوں کو یہ بتا رہا تھا، میری نظر جہاں تک پہنچی، تم کیا سمجھتے ہو کسی ایریے کے اندر کوئی شہید ملت کے نام سے جو موسوم ہے، کوئی ملنگ بابا سے موسوم ہے، کوئی غیبن شاہ بابا سے موسوم ہے، یہ وہ ہے جو اپنے آپ میں کوئی محدث اعظم ہوگا، کوئی امام اعظم ہوگا، بڑے بڑے دین والے ہیں جنہوں نے گاؤں گاؤں کے اندر دین کی خدمت کر کر لوگوں کے اندر ایمان کی دولت دی ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں۔ لوگ ناواقفیت میں کوئی انہیں شہید ملت کہنے لگ گیا، کوئی انہیں غیبن شاہ بابا کہنے لگ گیا، کوئی ملنگ شاہ بابا کہنے لگ گیا۔ یہ سب وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس غیر منقسم ہندوستان میں اسلام کی آبیاری۔ آپ کے یہ شہید ملت ممکن کہ سرکار غازی، اللہ اکبر ذرا زور سے کہہ دو، بہرائچ والے دولہا، کیا بات ہے، ہاں ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی یہاں جلوہ افروز ہے، قسمت ہے تمہاری۔ اور ان کے محبوب معصوم ملت کا اس بھی اس کے اندر عنوان شامل ہے۔ تو ہم تو کئی نسبتوں کو لے کر بڑی بڑی سورس لے کر بیٹھے گئے، انشاءاللہ یہاں سے لے کر اور آخرت تک یہ اللہ والے وہ ہیں جو ہمیں یہاں بھی بچائیں گے اور وہاں بھی بچائیں گے۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے جہاں وہابیت سے بچنا ہے، تمہیں دیوبندیت سے بچنا ہے، غداران خدا و رسول سے بچنا ہے، اللہ والوں کے قریب آنا ہے، ان کے آستانے کی حاضریاں نہیں چھوڑنی ہے، ان کے دربار گوہر بار کے اندر اپنی موجودگی درج کراتے رہنی ہے۔ آج تم انہیں یہاں یاد رکھو گے، یہ تمہیں کل میدان قیامت میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام و سنیت پر زندگی، اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ جو کمی رہ گئی ہے 9 فروری کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ بتاؤ آنا ہے نا، سب نے آنا ہے نا، انشاءاللہ اور انشاءاللہ کم نہ ہوں گے ناز کے مضمون ہے حافظ کبیر۔ منہ سے کیا کیا کہہ دیا، دل میں کیا کیا اور ہے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرات